تو جناب آج بات کرتے ہیں من جوگی کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ریویو اور سٹوری کی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالیہ اور ابراہیم جو ہے وہ آ چکے ہیں ایک ہاسٹل میں، بلکہ سانٹی کا ہاسٹل ہے وہ، اور انیتا کی وجہ سے ان کو آنے کا موقع ملا۔ انیتا کون ہے؟ یوسف چاچا کی اور مریم کی بیٹی، ٹھیک ہے، مریم خالہ ہیں ان کی۔ تو یہ سارا سین ہے۔ اور ادھر پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ جو مولوی صاحب ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ایک FIR پر سائن، مطلب جو رپورٹ درج کروائی جا رہی ہے ان کے خلاف، ابراہیم کے خلاف، تو اس کی بھی آگے ابھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ عالیہ اور ابراہیم جو ہے وہ اپنا کام ہاسٹل میں بہت زبردست طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور ان کو کافی مشکلیں آتی ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ میں جو زیادہ تر چیزیں تھیں وہ اسی پہ بیس کرتی تھی۔ تو میں نے اس دفعہ کیا کیا کہ کچھ کلپس نکال لی ہیں اور میں انہی پر بات کروں گی، تو زیادہ مزہ آئے گا دیکھنے میں کہ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کلپس کو دیکھ کر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اصول کے کتنے پکے ہیں دونوں کے دونوں اصول کے اتنے پکے ہیں کہ جب ان کو ایک ہاسٹل کی لڑکی ابراہیم سے کہتی ہے کہ اندر پوچھا لگا دو، تو ایک دم سے جو ہے وہ وہاں یہ آ جاتی ہے عالیہ اور اس کو پروٹیکٹ کر کے کہتی ہے نہیں ابراہیم، باجی نے منع کیا ہے، تو اندر جانے سے منع کیا ہے۔ تو وہ جو ہے یہ سین بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ انسان جب مجبور ہوتا ہے، جب آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کا کوئی ہے نہیں آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جس طرح کہ ابراہیم اور عالیہ کے اس وقت حالات ہیں، وہ ایک جگہ پر ایک طرح سے مطلب ایک طرح سے پناہ لے رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے چودھری شبیر نہ آ جائے، تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ایک سین ہوتا ہے کہ جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو واش روم صاف کرنا ہے، تو جو عالیہ کے ایکسپریشنز ہیں نا، واقعی میں اگر کوئی واش روم اتنا سٹنک کر رہا ہو تو کوئی انسان بالکل ایسے ہی ایکسپریشنز دیتا ہے جیسا کہ عالیہ نے ایکسپریشنز دیے ہیں، ٹرسٹ می۔ یہ دیکھیں آپ۔ اور پھر وہ آ کے پوچھتا ہے ابراہیم کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بتاتی ہے اور وہ کہتا ہے آپ اپنا دوپٹہ دیں، اور وہ اپنے منہ پہ باندھتا ہے تاکہ اسمیل نہ آئے، تو کہتی ہے وہ نہیں میں کر لوں گی، تو کہتا ہے نہیں میں کروں گا، آپ بہت معتبر ہیں، آپ بہت میرے لیے ایک طرح سے عزت کے لائق ہیں۔ اور کہتا ہے ساتھ میں کہتا ہے مسجد میں تو چار تھے، یہاں تو ایک واش روم ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ۔ اب جو سین میں آپ کو دکھاؤں گی نا، تو اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ابراہیم پر FIR کٹی ہوئی ہے کہ وہ اس نے جو ہے وہ مسجد کا جو چندے کا ڈبہ ہے وہ چرایا، ٹھیک ہے۔ وہ سین آپ ذہن میں رکھیں، آگے یہ بات آئے گی، آبویسلی FIR کٹی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور اب آپ یہ سین دیکھیے گا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عالیہ جو ہے وہ بلقیس آنٹی کے پاس ایک چین اور وہ لے کر آتی ہے، لاکٹ ہوتا ہے شاید، تو وہ لے کر آتی ہے کہ یہ واش روم سے ملی ہے، اس کو ملی ہے ابراہیم کو۔ تو بھلا بتائیں ایسی صورت میں آگے کوئی یقین کرے گا کہ اس نے چوری کی ہوگی مسجد کے ڈبے کی؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس کی ایمانداری کا تو ایک سکہ بن گیا ہے، جم گیا ہے ان کے دلوں میں۔ پھر جناب دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے کھانا بنا رہے ہیں، اور ایک دم سے ابراہیم کو یاد آتا ہے، کہتا ہے عالیہ جی آپ فلانی چیزیں بہت مزے کی بناتی تھیں، اور جب سے آپ کے یہاں سے کھانا آتا تھا تو میں بہت خوش ہوتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور یہ ساری باتیں وہ ایسا بات چیت کمیونیکیشن ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ابراہیم کا رول جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ اس پہلے صرف نان وربل کمیونیکیشن چل رہی تھی اتنے دنوں سے، تو یہ قصہ سناتا ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نا آپ نے گاجر کی کھیر بھیجی تھی، گاجر کی کھیر کا میں نے مولوی صاحب کو بتایا نہیں، اور میں نے ساری خود ہی کھا لی تھی، تو میں نے توبہ استغفر اللہ میں نے جھوٹ بولا۔ تو نا پھر حلوے کی بات ہو، کہتا ہے ایکچولی حلوہ بنایا تھا، سوری گاجر کا، تو کہتا ہے جب بھی حلوہ دیکھتا ہوں تو میرے کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو بس اس لیے انہوں نے جو ہے جھوٹ بولا تھا۔
اچھا پھر بلقیس آنٹی نا، ایک تو مجھے بلقیس آنٹی کا رول نا اس ایپیسوڈ میں مجھے وہ بہت پیاری لگی، مجھے بہت اچھی لگی، بہت مدرلی لگی، تو میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں ان کی پرفارمنس کو۔ تو وہ لا کر دیتی ہیں ان دونوں کو کپڑے، تو یہ نا کہتا ہے کپڑے دیکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اچھے لگ رہے ہیں کپڑے نا، اور وہ دیتی ہیں پرانے کپڑے یوزڈ ہوتے ہیں لیکن وہ لا کے ان کو دیتی ہیں دونوں کو۔ اب ابراہیم جو ہے وہ کپڑے پہن کے آتے ہیں اور بڑے شرمائے شرمائے دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اچھے لگ رہے ہوتا ہوں، تو کہتا ہے نہیں جی میں عجیب سے لگ رہا ہوں، میں نے کبھی ایسے کپڑے پہلے پہنے نہیں ہیں، تو کہتی ہے نہیں نہیں تم اچھے لگ رہے ہو تو یقین نہیں کرتا، کہتا ہے آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو وہ نا یقین نہیں کر رہا ہوتا نا کہ اچھا لگ رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے دیکھو تم نے مجھے صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہے اور پھر بھی تم میری تعریف کر رہے ہو، میں نے تو تمہیں بہت غور سے دیکھا ہے، تو کہتا ہے میں نے یہ دیکھا سین جو کپڑے پہن کے آتا ہے ان کے جو بلقیس آنٹی نے دیے، تو کہتا ہے آپ واحد خاتون ہیں جنہیں میں نے اتنے غور سے کب دیکھا ہے، تو اس طرح کی بات کرتے ہیں دونوں۔ تو آپ ان کی کمیونیکیشن چیک کریں کتنے مزے سے بات کرتے ہیں اور کتنا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ دکھایا ہے، یہ نہیں کہ وہ شادی ہو گئی تو بس فری ہو جائے بہت زیادہ۔ اچھا ہاسٹل میں نا لوگ جیلس ہیں عالیہ اور ابراہیم کے ریلیشن کو لے کر، تو ایک یہ بندی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے لو برڈس، تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، تو کہتی تعریف کر رہی ہے تمہاری۔ پھر یہ آنٹی بلقیس آنٹی کہتی ہے کہ تم لوگ کو کپڑے پورے آ گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ آ جائیں گے، ہم بھی تو اسمارٹ تھے ایک زمانے میں، اس طرح کی بات کرتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، دونوں کو لگ رہا ہے دیکھ کر۔ اب جو سین میں ایڈ کرنے والی ہوں نا، تو اس کا میں آڈیو بھی ڈالوں گی، اللہ کرے کہ وہ نکالنے کو نہ کہیں بعد میں۔ یہ جو سین ہے نا، یہ ہمارے بہت سارے شادی شدہ حضرات اور گھر میں بھائی وغیرہ جو ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے ابراہیم سے، کہ ایسے پسند کرنا چاہیے کھانے کو جو کھانا پسند ہو اس کو ایسے پسند کرنا چاہیے جیسے ابراہیم کہہ رہا ہے۔ تو آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہاسٹل کی خواتین کو کوئی مسئلہ ہے، ان سے جیلس ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوریس ہیں، کچھ ہے چکر، تو وہ ایک خاتون ہوتی ہے، وہ آ کر مستقل یہ بجلی کا کام سکھا رہی ہوتی ہے ابراہیم کو، عالیہ نا، تو وہ مستقل کچھ نہ کچھ بولے جا رہی ہوتی ہے کہ ایسے لوزر مت قسم کے، یعنی کہ ہسبینڈ نہیں ہونا چاہیے، میرا والا تھا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، ایسا ویسا، مطلب عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہے نا، تم لوگ کی شادی کیسے ہوئی اور اس طرح کی بات ہے نا۔ تو پہلے عالیہ چپ رہتی ہے، پھر کہتی ہے پھر جو کہتی ہے وہ میں سنواتی ہوں۔ کہتی ہے کہ ہم دونوں کی لو میرج ہوئی اور ہم نے گھر والوں سے بہت لڑ جھگڑ کے شادی کی ہے۔ ابراہیم تو بالکل حیران رہ جاتا ہے اس کی یہ بات سن کر کہ ہماری جو ہے لو میرج ہوئی ہے مطلب وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پھر ایک دن اسے سپر مارکیٹ لے کر جاتی ہے، سکھا رہی ہے ایسا ایسا چیزیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ اسے کہتی ہے کہ باسکٹ لے کر آؤ، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ باسکٹ کیا چیز ہے، تو پھر اس کو لا کے دیتی ہے کہ یہ ہوتی ہے باسکٹ۔ وہ پہلے پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باسکٹ کیا چیز ہوتی ہے، دیکھ رہا ادھر ہی ہوتا ہے کہ باسکٹ جہاں پر، لیکن نہیں سمجھ پاتا، مطلب کاؤنٹرز کی طرف ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر خیر وہ لا کے دیتی ہے اس کو کہ اس کو باسکٹ کہتے ہیں۔ اچھا جو وہ ہے بشرا باجی، وہ ویسے ہی تپی رہتی ہے سب سے تو ان کو جو ہے وہ ان سے بھی پتہ نہیں کیوں تپی ہوئی ہے، تو بلقیس آنٹی سے شکایت لگاتی ہے ان کی کہ نا کہتی ہیں کہ ہر وقت ساتھ ساتھ چپکے رہتے ہیں لوگ ہر وقت، تو وہ کیا کہتی ہیں آئے سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ان کی تو 24 گھنٹے ڈیٹنگ چلتی رہتی ہے، چاہے گروسری کر رہا ہوں، چاہے جھاڑو پوچھا کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت خوشی رہتے ہیں، ان کو تو سزا دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل وہ خوشی خوشی کام کر رہے ہیں، وہ تو خوشی خوشی کام کر رہے ہیں، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، مجھے یہ سمجھ آئی بلقیس آنٹی نے یہ کیوں نہیں پوچھا ان سے، ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابراہیم اور عالیہ کی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، جس میں وہ کہتا ہے میں نا بہت وہ ہوں لائک، کیونکہ وہ باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں نا، لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں ہاسٹل میں کہ یہ مطلب بیکار بندہ ہسبینڈ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں، تو اس میں وہ سیڈ ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے، تو عالیہ سے کہتی ہے کہ تم بشرا کی باتوں پر اپسیٹ ہو رہے ہو، کہتا نہیں میں ان کی بات پہ اپسیٹ نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ کو کبھی کوئی چیز بری لگی تو مجھے بہت افسوس ہوگا، تب میں بہت ہرٹ ہوں گا، تو وہ یہ کہتا ہے، اور کہتا میں نا ہمیشہ، کہتی ہے تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو، بڑے مزے سے کہتی ہے، تو کہتا ہے کہ ہاں جی کیسا بیکار سا ہو، تو کہتی ہے نہیں اگر تم بیکار سے ہو تو میں کہتی ہوں ساری دنیا ایسی ہی ہو جائے، دنیا بہت اچھی ہو جائے گی، تو
اور یار ان کو دیکھیں، سبینہ کو دیکھیں، کیا سمپلسٹی اور زبردست، مزہ آ جاتا ہے ان کی ساری پرفارمنسز کو دیکھ کر. اتنا سمپل، اتنا ریئل، نیچرل لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ. اب اس دفعہ نا مجھے چودھری شبیر کے سین تھوڑے بورنگ لگے. ایک وہ سیاسی قسم کا، ایک ان کا بیٹھک چل رہی ہوتی ہے، اس میں ان کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اب آبویسلی ظاہرہ پوری کی پوری قسط تو عالیہ اور ابراہیم پر بیس نہیں کرے گی نا، اس میں چودھری شبیر کا ہونا بھی ضروری ہے. ان کی وجہ سے تو سارا کچھ ہوا ہے تماشا. تو وہ ایس ایچ او کو اتنا جھاڑتے ہیں کیونکہ ایس ایچ او نا ان کے وہ چندے والے بکسے کی جو کیس ایف آئی آرس پہ کوئی کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنی بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے. بہت جھاڑتے ہیں، مطلب ان کو ایک ایموشنلی ان کو ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے مسجد کے چندے کے ڈبے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے بجائے پیٹرول پمپ کو، جس کو آپ دیکھنے کے لیے اس کی رابری پر آپ زیادہ ورک کر رہے ہو. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کافی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایس ایچ او کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، اور ایس ایچ او کو انٹرسٹ لینا پڑ رہا ہے اس کیس میں. پھر نا یہ دوبارہ لے کر جاتی ہے ان کو ابراہیم کو سپر مارکیٹ، اور وہاں پر کہتی ہے ہم گیم کھیلیں گے، یہ لسٹ ہے، جو ساری شاپنگ کر کے پہلے کاؤنٹر پہ آ جائے گا وہ جیت جائے گا. اس کھیل میں ہوتا سین یہ ہے کہ نا ابراہیم جو ہے وہ کھو جاتے ہیں کہیں. تو ابراہیم جب کھو جاتے ہیں نا تو یہ اتنی پریشان ہوتی ہے، یہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور نہ یہ وہاں جاتی ہے ہاسٹل واپس جاتی ہے. جب ابھی تو اب یہ دیکھیں ڈھونڈ رہی ہے ان کو، تو یہ جب یہ ہاسٹل واپس جاتی ہے وہاں جا کر اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے. وہ سین بڑا مزے کا تھا. اور اس رونے میں نا بہت سارے سچ وہ کہہ دیتی ہے. وہ یہ سچ کہہ دیتی ہے کہ نا وہ کہتی ہے ابراہیم میرے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا، اور میں بھی اس کے بغیر اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتی. بلکہ آنٹی بڑی مزے سے اس سے کہہ رہی ہوتی کیا ہوا تھا، تم نے لڑائی کی تھی کیا ہوا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو بس، اور اس طرح میں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، اور بہت پریشان ہوتی. کہتی ہے تم رکو، تم صبر کرو، میں بھی کچھ کرتی ہوں، اور کرتے ہیں کچھ تمہارے. اب کتنا اس قدر بری طریقے سے رو رہی ہے. آپ دیکھیں یہ جب ڈائلاگ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کیا ہوگا اس میں. خیر پھر نا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا جب یہ رو پیٹ لیتی ہیں تو وہ بلکہ آنٹی چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے کہ اس سے کہتی ہیں کہ اچھا سنو، اگر میں ابراہیم کو ڈھونڈ لوں تو تم پھر کبھی یہ چھوڑو گی تو نہیں نا ہمارا ہاسٹل؟ تو کہتی ہے نہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گی. اور کہتی بھولنا نہیں بیٹا، یہ بات بھولنا نہیں کبھی. سارے وعدے لینے کے بعد وہ آواز دیتی ہیں ابراہیم کو، پیچھے مڑتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں خود ہی کہ کیا ہوتا ہے. یار یہ بہت خوبصورت سین تھا، جس طرح سے وہ اس کو اس سے ملتی ہے نا. اچھا اتنے میں نا وہ بھی آ جاتی ہیں، انیتا بھی آ جاتی ہیں ادھر. اور انیتا ایکچولی بتاتی ہے اس کو کہ میں اس کو لے آئی تھی. وہ کہتی ہے، پھر دونوں نے ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم کہاں چلے گئے تھے. اور کہتا ہے کہ میں سمجھا آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، یہ کہتی میں سمجھی تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے. یہ سین ہوتا ہے. ہر جناب بہت رونے کے بعد یہ اس طرح سے اس سے ایک طرح گلے لگ جاتی ہے. ہاں گلے لگنا ہی کہیں گے اسے. اور پھر وہ جو ہے آہستہ سا وہ بھی ان کو لائک ایک تسلی دیتے ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے جب کوئی اس طرح سے سیڈ ہوتا ہے تو ایسے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو یہ سین ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ ابراہیم اور عالیہ کی بہت ڈیپ قسم کی بات چیت ہوتی ہے. اور وہ بتاتی ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے فادر نا مجھے بچپن میں اسی طرح جن چیزوں سے مجھے ڈر لگتا تھا نا اسی چیزوں میں ڈالتے تھے. تو کہتی ہے پھر میرا ڈر نکل گیا تھا. پھر اس نے کچھ ایگزامپلس دی. اس نے کہا کہ جیسے مجھے اگر اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو اس میں جو ہے وہ کبھی قبرستان لے جاتے تھے وہ مجھے، اور کبھی جو ہے وہ مجھے اونچی جگہ سے ڈر لگتا تھا اونچائی پہ لے جاتے تھے. جس چیز سے ڈر لگتا تھا ڈر نکلواتے تھے. لیکن کہتی ہے کہ آج جو کچھ ہوا نا میں آج ڈر گئی، میں بالکل ڈر گئی آج. اور اس کا بھی ڈائلاگ بہت اچھا ہوتا ہے ابراہیم کا. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو زلزلے کے وقت ہوا تھا نا کہ میری ماں کا ہاتھ باہر تھا راکس وغیرہ پتھروں کے اوپر، تو وہ ہاتھ جو چھوٹا نا تو مجھے لگتا ہے کہ آج ایسا لگا، مجھے محسوس ہو گیا جیسے آج وہ اسی طرح کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. تو وہ بڑا ایک انٹینس ڈائلاگ ہوتا ہے اور بہت زبردست ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو اپنا ہاتھ دیتی ہے کہ ہاتھ پکڑنے کو کہتی ہے، پکڑنے کو کیا کہتی ہے، دیتی ہے ہاتھ. پھر ایک سین میں انیتا اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نا اسے اسسٹنٹ یا اسٹوڈنٹ کی طرح ڈیل کیا کرو، تم جس طرح اس کو چلا رہی ہو صحیح نہیں کر رہی ہو. تو وہ وہی کہتے ہیں کہ یار کسی کا مشورہ کبھی مان بھی لینا چاہیے. تو شاید اس کو صحیح سمجھا رہی ہے وہ، اور اب وہ اسی طرح کرے گی
شاید کہ اس کو اس طرح سے سکھائے گی کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں، کسی چھوٹے کو سکھاتے ہیں، تو یہ والی چیز۔ پھر یہ نا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے یہ کیا گا رہے ہو، تمہیں کتنے گانے آتے ہیں؟ کہتی ہے، یہ کہتا ہے یہ گانا نہیں ہے، یہ کلام ہے اور میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتی ہے اچھا۔ پھر اس کے بعد نا وہ اندر جاتی ہے تو وہ خود گانا شروع کر دیتی ہے، تو وہ بڑے یہ سن رہا ہوتا ہے نا گانا کہ کیسے گا رہی ہے گانا، اور دونوں کی خوشی چیک کریں، لائک دونوں دے آر ہیپی وتھ ایچ ادر، مطلب ایک انجوائے کر رہے ہیں اپنی ایک دوسرے کی ریلیشن شپ کو، تو انٹرسٹنگ ہے یہ چیز۔ اچھا، انٹرسٹنگ ریلیشن تو بلقیس آنٹی کی اور ان دونوں کی بھی ہے، اور وہ بڑے مزے سے اس کو لانڈری جو کی ہے اس کے پیسے پے کرتی ہیں، اور ساتھ میں کیا کیا کہتی ہیں وہ میں آپ کو بھی سنواتی ہوں۔ تو بڑی اچھی ان کی ریلیشن دکھائی ہے، اور وہ میں دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ نا عالیہ کو پیسے دیتی ہیں اور بتاتی ہیں لانڈری کے پورا حساب کتاب بتاتی ہیں کہ ہم لڑکیوں سے کتنے پیسے لیتے ہیں اور کتنی لاگت آتی ہے ان کپڑوں کی صفائی میں، اور کتنے بنتے ہیں عالیہ کی مزدوری ایک طرح سے۔ تو پھر کہتی ہے میں اتنی جلاد نہیں ہوں، بس مجھے سخت بننا پڑتا ہے کیونکہ لڑکیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کی سزا اب ختم ہونے والی ہے۔ صحیح بات ہے، ینگسٹرس کو، لڑکیوں کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گانا گاتے ہیں بلال عباس، وہی گانا جو یہ گا رہی ہوتی ہے، وہی ٹائٹل سانگ ہے جو سبینہ نے گایا بھگا صاحب کے ساتھ۔ تو اچھا رہا، انٹرسٹنگ رہا، اور اس کے ساتھ ہی ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے، گانا بھی اچھا ہے۔ تو خیر جناب، آپ نے انجوائے کیا ہوگا اسٹوری کو وتھ کلپس، اور کوشش کی ہے انٹرسٹنگ بنانے کی، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں کرتی رہتی ہوں، تو کوشش کیجیے کہ آپ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے بھی کچھ اچھا فیل ہو۔ اور یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ ایک منی سیریل ہے، سیریز ہے ایکچولی، اور اس میں سوشل ایشو کو بہت طریقے سے، بڑے طریقے سے لٹرلی اس کو کہانی کو جو ہے وہ ہمیں دکھایا گیا ہے، پریزنٹ کیا گیا ہے۔ تو میں تو لٹرلی اس کو بہت ریگولرلی واچ کرتی ہوں، تو آپ میں سے جنہوں نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور کہیں کہیں تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تو اس کو انجوائے کیجیے گا، جہاں سبق ملے اس سبق کو سیکھیے گا، اور اس غلطی کو آپ کبھی مت کیجیے گا۔ تو یہ سارا سین ہے، اور مجھے ایک امپورٹنٹ بات یہ کہنی تھی کہ بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں جو اس میں سے مجھے سارے ریموو کرنے پڑے کیونکہ میری ویڈیو بلاک ہو گئی تھی، تو جہاں جہاں میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے، تو وہ سب کچھ ریموو کر دیا ہے، اور میں نے باقی ایڈٹ کر کے ویڈیو کو ایسے ایز اٹ از ہی اپلوڈ کیا ہے۔ سو ہوپ فلی آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن انٹرسٹنگ تھی تو اس لیے میں نے کہا شیئر ضرور کروں گی میں، کیونکہ انہوں نے جو ایڈٹ کر کے مجھے یوٹیوب نے دی وہ اس میں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ سارا سین ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔